السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج پروگرام کا آغاز میں کروں گی ایک افسوسناک خبر کے ساتھ، جس میں ایک ٹک ٹاکر کو ایک سیکیورٹی گارڈ نے تیش میں آ کر گولی مار دی اور کہیں پر ایک فیکٹری مالک کو ٹارگٹ کا نشانہ بنا دیا گیا۔ شہر قائد کی جو صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے یا ٹالرنس لیول کے حوالے سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ منحصل قوم ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ ضرور بات کریں گے، کیونکہ جو ہمارا ٹالرنس لیول ہے وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم معاشی، سیاسی اور آئین کی بات کریں تو یہ ہمیں بحران کا شکار نظر آ رہے ہیں اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہمیں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ جبکہ مصطفیٰ کمال یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حکومت تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو پھر وہ اس چیز کی اجازت دے دے کہ ہم اسلحہ رکھیں اور ہم اپنا دفاع خود کریں۔ تو کیا یہ مسئلے کا حل ہوگا؟ اس پر ضرور بات کریں گے۔ حکومت سندھ نے رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا صرف 51% استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کیا تمام مسائل حل ہو گئے؟ کیا تمام ترقیاتی کام مکمل کر لیے گئے؟ یہ بھی ہمارا ٹاپک ہوگا۔ پی ٹی آئی کو جو ریلیف عدالتوں سے ملا ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کیا اثر رکھے گی؟ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کیوں ججز پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات بذات خود وفاق کے لیے ایک سازش ہیں۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ملک توڑنا چاہتے ہیں، وہ انتشار اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج ایک بڑا اہم اقدام کیا، کسان کارڈ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا۔ جبکہ صحت کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کر لیں تو سندھ میں ڈینگی مچھر کے وار جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ 2 بڑے سیریس کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ جہاں پر بہت ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، وہیں پر غیر قانونی مویشی منڈیاں بھی لگ چکی ہیں اور جو کمشنر کراچی ہیں ان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ یہ تمام آج کے ٹاپکس ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو پینل میں میرے گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ سلیم سچوانی صاحب بھی موجود ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعارف ہے اور اکثر ہمارے پروگرام میں یہ شامل رہتے ہیں۔ دوسری جانب سید شہزاد اختر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اور تجزیہ کار ہے، پہلی دفعہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ السلام علیکم آپ دونوں حضرات کے لیے، کیا حال چال ہے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی شہزاد اختر صاحب آپ سے۔ جو ملک کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ شہر قائد کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں امن و امان کے حوالے سے، میں نے سٹارٹ ہی لیا، بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ ٹک ٹاکر تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، سیکیورٹی گارڈ نے منع کیا، تکرار ہوئی اور گولی مار دی سیکیورٹی گارڈ نے۔ مطلب کیا ٹالرنس لیول کہاں ہے؟ ایک جو فیکٹری مالک ہے وہ جا رہا ہے اپنی کار میں، اس کو ٹارگٹ کر دیا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک میکینیکل انجینئر ہے، وہ موبائل اور موٹر سائیکل نہ دینے پر اس کو گولی مار دی۔ مطلب کہاں کھڑے ہیں؟ جیسے کہ لازمات ہے، جب منحصل قوم ابھی ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتی ہیں۔ یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ ہر شہری کو اپنے تحفظ دے۔ اب یہاں شہر کراچی وہ بدنصیب شہر ہمارا، جس میں سب لوگ آگے سیاست تو کرتے ہیں لیکن اس کو کوئی اون نہیں کر سکا آج تک۔ اس کو جب اون نہیں کر رہے، دوسری یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس قدر کے زیادہ ہیں، مطلب چاروں طرف انبار ہے مسائل کا، یعنی کہ پانی نہیں آتا، بجلی نہیں ہے، تو وہ جو لوگوں کے اوپر ایک کیفیت ہے، کبھی گیس بند ہے، ٹریفک میں جائیں آپ گھنٹوں پھنسے رہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو یہ تمام چیزیں جب ایک آدمی 24 گھنٹے میں فیس کرتا ہے تو اس کا وہ جو ایک برداشت ہے وہ تو رات ہی ختم ہوگی۔ جب لائٹ وہ 2 بجے سے 4 ساڑھے 4 گھنٹے کی لائٹ جب بند کر دی جاتی ہے تو جب وہ نیند پوری نہیں کر پائے گا تو وہ برداشت کہاں کرے گا؟ تو وہ گولی مار دے گا، لازم بات ہے۔ پھر اس کو جو اس کے اندر وہ چل رہا ہوگا، جو اختیار اس کے پاس ہوگا، اس کا ناجائز استعمال کرے گا۔ بالکل ناجائز، تو دیکھیں جائز اور ناجائز تو اس وقت ہوگا جب اسے قانون سے کوئی ڈر ہو۔ یہاں تو قانون سے ڈر ہی نہیں ہے نا کسی کو۔ اگر قانون کا ڈر ہو تو وہ یہ کرے ہی نہ، کبھی بھی کرائم نہیں ہو۔ جب قانون کا ڈر نکل گیا، اسے معلوم ہے
کہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں کیا جائے گا اس کراچی شہر میں. تو آپ دیکھیں نا دن ابھی جتنی آپ نے واقعات بتائے اس میں کہاں کسی کو شبہ ہو رہا ہے کہ انہیں پکڑ لیا جائے گا, اور جب پکڑ لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی ایک غیر انسانی سلوک ہے کہ ہم انہیں جلا دیتے ہیں, ہم انہیں مار دیتے ہیں. تو وہ جو ٹالرنس لیول ختم ہو گیا, اور قانون اگر قانون کی بالادستی ہو جائے تو یہ ٹالرنس لیول کبھی بھی کم نہیں ہوگا. یقیناً لوگ قانون سے ڈریں گے, ابھی قانون سے وہ نہیں ڈر رہے, جس کی ایسے آپ کو معاشرے میں نظر آ رہی ہیں چیزیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, سلیم سچوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. سلیم سچوانی صاحب, بات پھر وہیں آ گئی کہ قانون کی حکمرانی جو آپ کا مین جو آپ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو, آپ کا مین منشور میں جس بات کا بار بار تذکرہ آپ کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بات تو پھر گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تب تک جو صورتحال ہے وہ ایسے ہی ہوگی, ہر شخص شتر بے مہار بنا ہوا ہے. دیکھیں میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قانون کی حکمرانی دین اسلام کی اساس ہے, اور جب ہم اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں کہ محور سے ہٹ جائیں گے تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ عام ہیں. آپ دیکھ لیں یہ تمام تر رسپانسبلٹی جو ہے حکومت وقت کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں جنہوں نے اربوں ڈالر بیرون ملک میں ممالک میں منتقل کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے عوام کو خوشحالی اور تعلیم سے محروم رکھا ہوا, یہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ اسی وجہ سے مین اس کے آبجیکٹو بنتا ہے کہ وہ کسی کو گھر میں مالی پریشانی ہے, کسی کو جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے, جہالت پر ذہنوں میں سوار ہے, تو وہ آپ بتائیں وہ کس طریقے سے ہم معاشرے کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں. تو معاشرے کو اگر ہمیں آگے لے جانا ہے, ہمیں اس کو ترقی دینی ہے معاشرے کو, تو انصاف ہمیں قائم کرنا پڑے گا جو ہمارے دین کی اساس ہے, اور انصاف قائم ہوگا تو یہ جو امیر اور غریب میں جو ایک جو فاصلہ ہے وہ ختم ہوں گے, اور غریب بھی خوشحال زندگی گزار رہا ہوگا اور وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگا. تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں جاپان جو ہم سے 40 سال آگے, نہ صرف یہ کہ ترقی میں, تعلیم میں, بلکہ انصاف اور خوشحالی میں بھی, اور آج دیکھ لیں وہاں پہ کرائم ریٹ جو ہے وہ تقریباً 0 ہے, جبکہ ہمارے یہاں پہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے. حالانکہ دین اسلام کلام پاک ہمارے پاس آیا ہوا ہے, بینگ اے مسلم رسپانسبلٹی ہماری زیادہ ہے. کلام پاک میں لکھ کے دیا گیا ہمیں کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی خوشحالی اور جو لوگوں کی ترقی اور جو لوگوں کی کیا کہیں گے اس کو, جو لوگوں کی جو ہے اصلاح کے لیے لائی گئی ہے. اور آج دیکھ لیں کہ آج ہمیں خود اصلاح کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے محور سے ہٹے ہوئے ہیں, ہم اپنے دین سے ہٹے ہوئے ہیں, اور جب تک ہم ترازو کے پلے برابر نہیں کریں گے, جب تک ہم انصاف کا نظام قائم نہیں کریں گے, جب تک ہم اس غریب کو حق نہیں جو مارا جا رہا ہے اور جو بیرون ممالک میں منتقل ہو رہا ہے وہ نہیں روکا جائے گا, اور جب تک سستی بجلی کا حق جو عوام کا جو بنیادی حق ہے سستی بجلی اس سے محروم رکھا جائے گا, تو آپ بتائیں اس طرح کے واقعات تو ہوں گے. جب گھر میں تنخواہ 25,000 آ رہی ہے اور 30,000 روپے کا بل اس کے سر پہ کھڑا ہوگا تو وہ کیا کرے گا. آپ کا تو نام ہی پاکستان تحریک انصاف ہے نا؟ جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف ہماری پارٹی کا نام ہے, اور انصاف کے قیام کے لیے جو ہے وہ جد و جہد جاری رکھی ہوئی ہے خان صاحب نے. اور آپ کے سامنے کہ ملک کے اندر ڈٹے ہوئے, کوئی ڈیل کیے بغیر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جیل میں قید و بند کی صحبت برداشت کر رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ کتنی بڑی ناانصافی الیکشن سے پہلے سمبل چھین کر اس کے بعد کتنی بڑی ناانصافی ہوئی, پارٹی کو جو ہے نا مخصوص سیٹیں نہ دے کر, اس کے باوجود بھی ہم ڈٹے ہوئے انصاف کے حصول کے لیے. اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے ججز میں بھی جو ہے وہ شعور آ رہا ہے, ہمارے ججز بھی انصاف کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, اور ہمارے ججز بھی ان چیزوں کے خلاف آج ڈٹ گئے ہیں کہ جو ان کے بیڈ رومز تک میں جو لوگوں نے کیمرے لگائے تھے اور ان کو بلیک میل کر رہے تھے, آج وہ ہمارے ججز بھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ فیصلے انصاف پر اگر کرنے لگیں گے تو آپ دیکھیے گا پاکستان ودن ٹائم ڈے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا, اگر صرف نظام انصاف ہم بہتر کر لیں. ہم آج نظام انصاف بہتر کریں, کل سے ہم جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیجئے گا ود ان ٹائم جو پاکستان ڈیولپ کنٹریز میں شمار ہو رہا ہوگا. بالکل بہت بڑا دعویٰ کر دیا سلیم صاحب آپ نے. اب میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, یہ ہمارا دین کی اساس ہے انصاف. ٹھیک ہے, یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف کی ترقی کی ضمانت ہے. سلیم صاحب کی بڑے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ تحریک ہماری چل رہی ہے اور اب کچھ ججز بھی وہ اس پر انصاف پر آ گئے. یہ بڑی ایک عجیب سی فضا ہے ہمارے پاکستان میں کہ وہ کہتے ہیں نا آئینے جب بھی اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو. تو ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ جب ججز نے فیصلہ اچھا دے دیا سلیم صاحب خوش ہو گئے, جب ججز نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے دیا وہ والے ججز اچھے ہو گئے. نہیں, اچھا فیصلہ نہیں, جب
ایک کے حق میں، جس کے حق میں اچھا، جس کے حق میں بہتر پیسہ جو اسے پسند آیا. ہاں اچھا، دراصل جب تک آپ ادارے مضبوط نہیں کریں گے شمیلا، جب تک اداروں کے لیے ایک جیسا آپ کو رکھیں کہ جو جج بیٹھ گیا ہے سب کا اعتماد ہو اس پہ. یہاں تو ججز بھی انصاف مانگ رہے ہیں نا. ججز انصاف مانگیں گے تو اس ملک کا کیا ہوگا. اچھا اب ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی. اب یہ جو پی ٹی آئی کو جو ریلیف ملا ہے عدالتوں سے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کو اور شاہ محمود قریشی کو بری دے دی. یہ والی بات ہونی چاہیے کہ یہ کیسز بنائے کیوں گئے. ٹھیک ہے، سیاسی کیسز بنا دیے گئے. جب کسی ایک سربراہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے خلاف جب کیسز بن رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے ادارے کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہیں گھوم پھر کے وہی بات آئے گی کہ قانون کی جب تک بالادستی نہیں ہوگی ہم یہی تفرقات میں بٹے رہیں گے. اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اخوت کی، ایک بھائی چارے کی، کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں. جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ لگے، جو اچھی بات کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ لگے. شہزاد صاحب یہ جب سوری میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، لیکن یہ اس سے پہلے ہم پروگرام میں جب بھی ڈسکس کرتے تھے یہ اتحاد، اور سلیم صاحب کو بڑے اچھے سے یاد ہوگا 13 جماعتوں کا جب اتحاد ہوا ہے نا، اور جو عوام نے فیس کیا، آپ یقین کریں جو بھی تجزیہ کار یا جو بھی کوئی آتے تھے، عوامی نمائندے بھی آتے تھے، تو وہ تڑپ جاتے تھے. وہ تڑپ کے کہتے تھے کہ بھائی ایسے اتحاد، ہم تو اب اتحاد ہمارے لیے ایک شجر ممنوع ہو گیا ہے کہ اگر اتحاد کے بعد ہمیں یہ ملے گا. لیکن شمیلا ہم اس بیج کو نہیں دیتے جو ہم بو رہے ہیں. اب وہ جو اتحاد کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ اتحاد کیسے کیا گیا تھا؟ صحیح نا. پھر یہ ایک بڑی لمبی دیکھیں اتحاد تو پھر وہی بات آئی تھی نا، 13 جماعتیں. جب اگر آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھیں گے تو ایسے 20 اتحاد کر لیں. جو اسلام ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی، لیکن ہم یہاں کہاں کون سے ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اس دور کا ہم موازنہ کر سکیں. ہم یہاں جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی بھی پرسنل آدمی وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہم اچھے قوم ہی نہیں بن پا رہے ہیں. اچھی قومیں، لیڈر کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اچھی قومیں بنائیں. یہاں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب تو لیڈرشپ نہیں ہے، اس کا مطلب لیڈرشپ کی کمی ہے. لیڈرشپ کی پاکستان میں انتہا سے زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. اب جو لیڈرشپ اگر آتی ہے، صحیح نا، اگر کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا لیڈر آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا پاکستان میں سلوک ہوتا ہے، سلیم اس کی طرف جائیں گے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کی کمی ہے؟ لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے، بلکہ لیڈرشپ کی کمی کی جاتی ہے ہمارے یہاں. اچھا، آپ کے سامنے قائد محمد علی جناح صاحب کے جو ہے وہ ایمبولینس دستیاب نہیں تھی، اور وہ ایمبولینس کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ طرف پہ ایمبولینس میں ہی، خراب ایمبولینس کے اندر ہی ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ایٹم بم کے بنیاد رکھی جنہوں نے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ان کو. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو وہاں سے ہالینڈ سے جو ہے وہ تمام تر لوازمات لے کر آئے تھے، اپنی بہترین نوکری اور اپنی بہترین آسائشیں چھوڑ کر، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. آپ کے سامنے موجود ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. آپ کے ساتھ سامنے موجود ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا اور کیا سلوک کیا جا رہا ہے. تو جب تک ہم اپنے اچھے لیڈروں کی اور اچھی باتوں کی ہم قدر نہیں کریں گے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں مانیں گے، اور فارم 47 کے ڈکیتوں کو مسلط کرائیں گے، تو ان کو لانے والے بھی غلط ہیں، اور تو بیٹھے ہوئے تو ہیں ہی غلط. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہیروز کی خود قدر نہیں کرتے. جی بالکل 100%. ہم اگنور کر، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہیروز کی قدر نہ ہو، بلکہ ایسی ناقدریوں کو کوئی دوسرا آتے ہوئے بھی سوچے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں اس فیلڈ میں. آج ہمارے کتنے انجینئرز اغوا ہوئے ہیں، اس کی ریکارڈ آپ نکلوائیں. کتنے انجینئرز جو ہیں ہمارے ملک چھوڑ کر چلے گئے، اس کا ذرا ریکارڈ نکلوائیں. کتنے ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ملک چھوڑ کے چلے گئے، اس کا آپ ریکارڈ نکلوائیں. کس طریقے سے ٹھیک ہے پاکستانی انڈسٹریز جو چلا رہے تھے ان کو کس طریقے سے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور اس کی جگہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو یہودی کنٹرولز کے اندر میں تھی ان کو لا کے ہم پہ مسلط کیا گیا، اور مہنگائی کو عروج پہ لایا گیا. کس طرح پیٹرول کے جنریٹرز ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جو آج جنریٹرز ہمارے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. ملک کی معیشت کو بٹھانے کے تو مکمل انتظام فارم 47 والوں نے سالوں پہلے سے کیا ہوئے، اور آج تک قوم اس کو بھگتتی ہوئی آ رہی ہے، اور پھر ان کو مسلط کیا گیا. آپ بتا دیں ایک آئے ہوئے کرنے کے بعد ایک ایسی پالیسی جس پہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں انکریز ہوا ہو، کوئی ایسی پالیسی انہوں نے بنائی ہے جس سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی ہو یا بڑھنے کے امکانات روشن ہوئے ہو؟ کوئی ایسی پالیسی انہوں نے نہ کیے نہ کریں گے، کیونکہ ان کے مقاصد ہی نہیں ہے پاکستان کو اوپر لے جانے کے. یہ پاکستان توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں. جو
امریکی ایجنڈے میں اچھا۔ 32 اور 33 اور ٹھیک ہے۔ 30 کے اندر کے جو امریکی ایجنڈے میں ٹھیک ہے، شامل ہیں۔ بالکل بات کریں گے۔ ایڈوکیٹ کامران اختر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، قانونی ماہر ہیں۔ السلام علیکم کامران اختر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کامران اختر صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی، ہمارے پینل میں سلیم سچوانی صاحب موجود ہیں اور سید شہزاد اختر صاحب موجود ہیں، اور کہنا یہ ہے کہ قانون کی بالادستی کے بغیر ملک کی صورتحال نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ شہر قائد میں جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، اس کو سامنے رکھیں، یا پورے ملک میں جو معاشی اور سیاسی جو غیر یقینی کی ایک فضا برقرار ہے، ایک آئینی بحران ہے، تو وہ اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک قانون کی بالادستی کو نہیں کیا جائے گا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل اتفاق کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس سے اہم ایشو پر مجھے مدعو کیا، لیکن میرا تعلق جو ہے وہ MQM پاکستان سے ہے۔ قانونی ماہر آپ نے کہا، تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو درست کر لیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یہ کہ آپ نے آئین و قانون کی بالادستی کی بات کی، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ جو ہے ہر دور میں جو ہے وہ قدغنیں لگتی رہی ہیں۔ آئین اور قانون کے ساتھ جو ہے وہ کہتے تو ہیں مختلف سیاسی رہنما اور سیاسی لیڈران کہتے رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ خود ہی قدغن نہیں بلکہ اس کو جو ہے وہ زمیں بوس کرنے میں جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اچھا، جس کو جیسے جو موقع ملتا رہا ہے وہ ویسے جو ہے وہ اس کو دفنانے میں جو ہے وہ اپنے طور کمی نہیں چھوڑتا۔ اور رہی بات قانون کی، مطلب ذاتی مفادات کے لیے قوانین بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ رائٹ، بالکل ایسا ہی ہے۔ ذاتی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اصل میں بدقسمتی کے ساتھ جب سے ملک جو ہے وہ وجود میں آیا، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ یہاں پر 2% جو طبقہ ہے، وہ جو جاگیردارانہ نظام، وڈیرانہ نظام، یہی لوگ جو ہے وہ اسمبلیوں میں، اور یہی لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ بیوروکریسی میں اور کسی نہ کسی اور سیاست میں بھی جو ہے وہ مین اسکیم میں اور اول جو ہے وہ سمجھنے کے دستے میں رہے ہیں کسی نہ کسی طرح جعلی طریقے سے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اور جو ہے وہ لیکن رہے۔ کامران صاحب، آپ ایڈوکیٹ تو ہیں نا، قانون تو جانتے ہیں نا؟ جی بالکل، قانون ٹھیک ہے۔ تو آپ کا تعلق MQM سے بھی ہے؟ جی بالکل، MQM کا میں سابق ٹاؤن ناظم بھی رہا ہوں، MQM کا سابق MP بھی رہا ہوں۔ بالکل جو ہے وہ اسمبلی اور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور آپ کیونکہ MQM سے تعلق رکھتے ہیں، MQM کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ وہ بیٹھتی ہے، ہر گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے، تجاویز دیتی ہے، اسمبلیوں میں بیٹھتی ہے، تو کیوں آپ مسائل کا حل کیوں نہیں کروا پاتے؟ عوامی جو مسائل ہیں، مطلب شہر قائد کے نوجوانوں کا آج تک نہ کوٹا سسٹم ختم ہو سکا، نہ بے روزگاری ختم ہو سکی، نہ تعلیمی معیار بڑھ سکا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ مسائل کیوں نہیں حل ہوئے؟ یہ تو بڑے کور ایشوز ہیں۔ میں نے کہا نا کہ بدقسمتی کے ساتھ جو ہے وہ جو جن لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے، اصل میں جو غریب عوام اور 98% لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ وہی لوگ جو ہے وہ ہم پر مسلط ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے 70 برسوں کی تو یہی روایت رہی ہے ہماری بدقسمتی کے ساتھ اس ملک میں۔ تو اور رہی بات MQM کی، تو MQM پاکستان کو اپنے ووٹر سپورٹرز کے لیے اپنے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کے روزگار کے لیے، اپنے لوگوں کی تعلیم کے لیے، اپنے لوگوں کے بنیادی مسائل کے بالکل کامران اختر صاحب آپ سے بات کریں گے، لیکن مجھے جی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ MQM پاکستان کوشاں رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر آنے والی گورنمنٹ سے مطالبات رکھے جاتے ہیں۔ کامران اختر صاحب آپ سے بالکل بات کریں گے، آپ کی بات کو مکمل کریں گے، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ایک شارٹ بریک کے لیے۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا۔
ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہماری بات ہو رہی تھی ملک میں جو معاشی, سیاسی اور آئینی بحران آیا ہوا ہے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور بریک پر جانے سے پہلے کامران اختر صاحب اپنا ویوز دے رہے تھے. شہزاد اختر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. شہزاد صاحب بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. جی, جیسے سلیم بھائی ابھی گفتگو کر رہے تھے تو بڑی اچھی بات لگی کہ انہوں نے قائد اعظم سے شروع کی. اچھا. اور تمام کو لیڈر مانا. ٹھیک ہے. اپروچ ہے جو ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے کہ ہم تمام اگر کوئی لیڈر ہے تو اس کو لیڈر مانیں, کھلے دل کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ مانیں. جب آپ بات کرتے ہیں اپنے لیڈر کی تو آپ بہت عروج پر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آج میں وہی حیران ہو رہا ہوں کہ واقعات بہت سارے ملائے لیکن ملا کے پھر عمران خان پہ آپ لے آئے خالی. تو اس کا مقصد ظلم تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا. تو آواز آج اٹھائی گئی, صحیح نا. اچھا, اس وقت جب وہ عمران خان وہ تھے سربراہ تھے تو اس وقت جو بقیہ 18 جماعتیں ملی تھیں تو اس کا مطلب اس میں کوئی لیڈر نہیں تھا. آج آپ ان کو لیڈر بھی مان رہے ہیں. سلیم صاحب ان کو لیڈر ہی مانگ رہے ہیں. کن کو لیڈر مان رہے ہیں, بتا دیں ذرا وضاحت کر دیں اس کی بھی. نہیں, تمام جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں تو مانتے ہوئے آئے, ہمیشہ سے مانتے ہوئے آئے. ویسے ہمارے پروگرام میں ہمیشہ سے بات ہوئی ہے. نہیں مانتے. نہیں, بالکل بالکل. ہم تو اور میں آپ کو بتاؤں کہ گلزار صاحب آتے ہیں تو وہ بھی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, لیکن وہ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں جو ہے. جو دیکھیں, ہم ان گراؤنڈ ریالٹی کو ضرور دیکھتے ہیں اور بڑے اچھے ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور فیکٹس اینڈ فگر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں. مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آج کل عوام ہی بہت باشعور ہو گئی. یہ آپ کے پاس موبائل ہے, اس نے باشعور کر دیا. اس نے ہر وہ تو ابھی جو مونٹ کا بچہ ہے وہ بھی باشعور ہو گیا, صحیح نا. اب وہ ایگزام کا بھی کوئی سلسلہ نہیں رہا. لوگ باشعور ہو گئے کہ ہزاروں نشانات کے باوجود اصل منزل تک پہنچا کے چھوڑا انہوں نے آج تک. نہیں, بالکل لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں, اور 80% ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہوئے بھی نہیں. وہ ایجوکیشن کا جہاں تعلق ہے وہ تو ہمارے یہاں صرف نام لکھنے کو اور نام پر ایک اردو پڑھنے کو ایجوکیٹڈ کہہ دیا. اس وقت اگر ہم بات کریں تمام سیاسی جماعتوں کی, جو سب سے امپورٹنٹ کام تھا وہ تھا ایجوکیشن پہ اٹینشن دینا. آپ یقین کریں شمائلہ, جو پچھلی دہائیوں سے اس ایجوکیشن کے ساتھ مذاق کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے, آج یہ جو ہم اس نیج پر آئے کہ بے شمار ڈاکٹرز, بے شمار انجینئر ہم باہر بھیج رہے ہیں. آپ دیکھیں ابھی وہاں باہر بھیج نہیں رہے, وہ خود ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. یقینی طور پر جب آپ انہیں یہاں اچھا ماحول نہیں دیں گے تو لازمت ہے وہ یہاں سے جائیں گے. بلکہ آپ کو تو چاہیے تھا, ابھی آپ دیکھیں واقع مطلب وہ جو کورس نے اسٹوڈنٹس کو, میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو وہاں مارا اور وہ یہاں واپس آئے. آپ یہاں اپنی یونیورسٹیز کو ایسا کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ دیکھیں صبح میں یونیورسٹی ہے, دوپہر میں جو یونیورسٹی بند ہے. آپ کے پاس پورا انفراسٹرکچر موجود ہے. اگر آپ وہ تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں ایڈمیشن دیں, ڈبل کر دیں, تو یہ ایجوکیشن جب حاصل کریں گے, واحد حل ہمارے پاس ایجوکیشن ہے. بالکل, ادروائز اور کوئی حل نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. سلیم صاحب, یونیورسٹیز تو آپ کے دور میں بڑی راولپنڈی میں بن رہی تھیں, کالجز, یونیورسٹیز, اور وہ القادر یونیورسٹی اور بڑی ساری چیزیں. تو اس کا کچھ آگے سلسلہ ہے. 26 یونیورسٹیز جو پنجاب میں بنائی گئی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اس وقت کی جو 2007, یہ 3.5 سالہ دور میں, اس کے علاوہ 26 یونیورسٹیز بنائی صرف پنجاب کے اندر. اس کے علاوہ کے پی کے میں الگ بنی اور دیگر مقامات پر بھی جو بنائی گئی ہیں, اور وہ بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ. اور ابھی موجودہ فارم 47 کی حکومت نے ایک انوکھا کام کیا ہے. اچھا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے نہیں, ملک کو برباد کرنے کے لیے آئے ہوئے. آپ دیکھ لیں کے پی کے ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں انہوں نے کٹوتی کروائی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں میں انہوں نے کٹوتی کروائی ہے. اب آپ بتائیں, جب تعلیم جیسے شعبوں کو آپ نظر انداز کرنے کے لیے کام کرے گی گورنمنٹ, جو 83 ارب سے 32 ارب کر دیا. یہ کل ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے. اور وہ یونیورسٹی کی چیئرپرسن آن کال تھی اور انہوں نے بتایا کہ اتنی مشکلات کا سامنا ہے ہمیں. آپ بتائیں کہ کہاں ہم اسٹوڈنٹ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں. پھر وہ فیسز بڑھاتے ہیں, ڈبل ٹرپل فیسز کر دیتے ہیں. اچھا کامران صاحب, جو ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ تھا یہ غریبوں میں زیادہ تر جاتا ہے. جو بچے فیس افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ان کے لیے ہوتا ہے. جو ایکسٹرا آرڈنری ذہین بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے, اور یہ اسکالرشپس کے لیے ہوتا ہے, اور دیگر مراحتوں کے لیے ہوتا ہے, جو
थोड़े लोअर तबके के हैं उनके लिए, मगर आप देख लें कि ये चाहते ही नहीं कि लोग आगे बढ़े और एजुकेशन हासिल करें। तो फॉर्म 47 के लोग जो है वो कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो आई धांधली से हैं, तो वो धांधली की पैदावार है, तो वो 2 नंबर तरीके से पैसा लूटना चाहेंगे और उसके अलावा उनको और मकासद नहीं है। कामरान साहब से भी बात कर लेते हैं। कामरान साहब, इस पर कोई तवज्जो दी गई है सिंध हुकूमत की तरफ से? ये जो तालीमी बजट को एकदम से आधे से भी कम कर दिया गया HEC के, तो ये इस पे कोई आवाज उठाई है आपने? देखिए, आवाज तो उठाते रहे हैं सिंध गवर्नमेंट। MQM के मुतालबात तो आपके रिकॉर्ड पर हैं, आपके इल्म में भी होंगे यकीनन। एक स्टेटमेंट में आपको याद दिलाऊं सिंध गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर जी कि हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो उस पर मिनिस्टर साहिब की स्टेटमेंट थी कि अगर हैदराबाद में अगर यूनिवर्सिटी बनाई गई तो मेरी लाश पर गुजर कर बनाई जा सकती है, अदरवाइज नहीं बनाई जा सकती। तो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से तालीम पर कितनी तवज्जो दी जा रही है, मेरे ख्याल से ये मैंने मुख्तसरन जवाब जो है वो आपको दे दिया। हजारों गोश्त स्कूल मिलेंगे आपको सिंध के अंदर, कराची समेत जो है वो सिंध भर में, अंदरून सिंध में आपको जो है वो हजारहा जो है वो जाली स्कूल मिलेंगे। 35,000 ये ऑन रिकॉर्ड है। जब मैं असेंबली में था तो उस वक्त जो है वो एक मिनिस्टर साहिब की स्टेटमेंट थी ऑन फ्लोर के 33,000 जो है वो जाली भर्ती किए गए असातिज़ा। 33,000 जाली असातिज़ा सिंध गवर्नमेंट में भर्ती किए गए। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर तवज्जो होगी सिंध गवर्नमेंट की, किस कदर तवज्जो होगी। तो ये बिल्कुल जो है वो नाअहल गवर्नमेंट है। असल मसाइल जो है वो कराची में, कराची को जाहिर है कि जो है वो कराची की तर्जुमानी, कराची की नुमाइंदगी करता हूँ, कराची हैदराबाद, बल्कि शहरी सिंध की बिलखुसूस, सिंध भर समेत जो है वो शहरी सिंध बिलखुसूस। तो इस तरह इसको इस तरह से देख लीजिए कि कराची में नौजवानों का तालीमी कत्लेआम, मुआशी कत्लेआम, और अब और जो रह गए, जो बुनियादी सहूलियात से, बुनियादी जरूरियात से जो लोग रह गए, उनको जो है वो स्ट्रीट क्राइम के जरिए जो है वो मारा जा रहा है। अच्छा। स्ट्रीट क्राइम के जरिए हर माह जो है वो सैकड़ों, तकरीबन इस माह भी जो है वो पिछले 2 माह के अंदर तकरीबन 75 बच्चे जो है वो 75 नौजवान इंजीनियर, डॉक्टर्स और आला तालीम याफ्ता बच्चे जो है वो जो अपने रोजगार के लिए या घर के जो है वो किसी काम के लिए बाहर निकले और वो डकैतों की गोलियों का निशाना हो गए। तो आज इसीलिए असल अहम तो इशू ये है आज जो कराची शहर का, सिंध का जो असल इशू है वो ये है कि यहाँ पर राजधानी चोरी, डकैती और जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है, इस हवाले से आज हमारे मुस्तफा कमाल साहब ने जो, मुस्तफा कमाल भाई ने जो डिस्कस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, मैं कामरान साहब मैं बिल्कुल ये आपसे सवाल पूछूंगी मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। पहले मैं शहजाद साहब से जरा बात कर लूं। शहजाद साहब, आप समझते हैं कि वाकई सिंध हुकूमत जो है वो नाअहल हुकूमत है? 15 सालों से सिंध हुकूमत यहाँ पे वो कहती है कि हमें शहर कायद और सिंध जो है वो हमें मैंडेट देता है। अगर वो नाअहल है तो कैसे मैंडेट मिलता है और क्या क्राइटेरिया क्या है? शमाइला, देखिए, जब हम बात करते हैं सिंध की जी, तो सिंध में कुछ शहरी इलाका है, कुछ दही इलाका जी। तो दही इलाके से तो लाजिमात है आज तक वहाँ भुट्टो जिंदा है, तो वो बिल्कुल साफ सी बात है कि वहाँ से किसी और ने नहीं जीतना। ठीक है, उनके हालात बदले या नहीं बदले, लेकिन मैं आपको बताऊं हुकूमत सिंध की, देखिए हम वही बात कर रहे हैं, कभी हम उसमें हम मक्खी ना बने कि हम पूरे जिस्म को छोड़ के सिर्फ उस जख्म पे बैठे जहाँ जख्म है। जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उन पर भी निगाह डालें। ठीक है, बताइए। सिंध गवर्नमेंट ने पिछले दिनों एजुकेशन के लिए जो दही इलाके हैं उनमें बहुत सारा काम किया। अच्छा। मैं खुद उसका विटनेस हूँ, बहुत सारा वर्क किया। अब मसला ये है कि लाजिमात है वो जो सूबा इतना बड़ा है उसके जो वो वसाइल हैं वो बहुत महदूद हैं, उन वसाइल को बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशन में जैसे गोश्त है, अभी 18वीं तरमीम में इतने वसाइल बढ़ नहीं गए, लेकिन इस्तेमाल ही नहीं किया गया ना। आपने लिखा है 51%, मैं तो समझता हूँ इससे भी कम इस्तेमाल किए होंगे। तो प्रेजेंट फिगर जो आ रही हैं दरअसल ऊपर की इंतजामी। आप देखेंगे हर साल, ये इस साल की कहानी नहीं है, कई सालों से हम देख रहे हैं कि इनका इतना % बजट जो इस्तेमाल नहीं हुआ, तब जो कहाँ जाता है है भाई, वो कहाँ जाता है? वो कौन सी मदों में, कौन से गाँवों में, कौन से कुओं में चला जाता है? वो लगता कहाँ है?
وہ لیکن لگتا کوئی کہاں ہے نہیں اور ہو جو تو بچ رکھا گیا ہوا وہ جاتا کہاں؟ وہ تو رکھا ہوا ہے اس کا مطلب نا شمائلہ، اس کو تو ہم کیا کہیں، جو کام ہوا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پڑا ہوا، کون سے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، یقینی یہی طور پر 49% وہ تعلیم کے اوپر لگا کے پورے صوبے کی عوام کو تعلیمی یافتہ بنا سکتے تھے. ہم اگر تنقید کے بجائے تعمیر کی طرف جائیں تو جیسے بھی کامران بھائی نے کہا تو وہ تھا نا کہ ہمیں خبر ہے دشمن کے ہر ایک ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو مقصد وہاں پہ ہمیں سب معلوم ہے کون ڈکیت ہے، کون باہر سے آ کے یہاں وہ کاروائی، کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو سب پتا ہے، پکے ڈاکو کون ہے، شہری ڈاکو کون ہے، سب ڈاکوں کا پتہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ شہر، ہمارے لوگ جو ول ہے اس ول کی کمی ہو گئی. اب جیسے مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت ہے، بہترین قیادت ہے. یہ جو شہر جو آج آپ نظر آ رہا ہے کراچی شہر، اگر وہ دور نہ گزرا ہوتا مصطفیٰ کمال کا تو آج ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. آج ہم میرے خیال سے ابھی گھنٹوں پھنس رہے ہیں، ہم میرے خیال سے ہفتوں پھنسے رہتے ٹریفک کے اندر، جو کراچی کا حال ہے. تو یقینی طور پر جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کی تعریف کیجیے، وہ کسی کا بھی لیڈر ہو، ٹھیک ہے، بغیر اختلاف کے اس کے ساتھ دیجیے. پی ٹی آئی نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ یقیناً بے شمار کام ہے پی ٹی آئی کے. اگر عمران خان کی انفرادی کوشش دیکھی جائے تو انہوں نے ہاسپٹل بنا دیے، فری آف کاسٹ علاج کر رہے ہیں. ایک بندہ اپنا اتنا اسٹرگل دے رہا ہے تو پی ٹی آئی پورا کتنا دینا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا، وہ سامنے نہیں آیا. ڈیمز بنائے، ہیلتھ کارڈ دیا نہیں بنا، کوئی بھی نہیں بنا. ابھی سلیم صاحب نے کہا، سلیم بھائی نے اتنی ساری یونیورسٹیز کا مجھے بتایا، میں ان سے کہوں گا مجھے لسٹ فراہم کریں. آپ یقین کریں جتنے کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے چینل ہے سر، آپ گوگل پہ جائیں اور سرچ کر لیں، ساری لسٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. نہیں، اس کا ٹینشن نہیں لے، پوری لسٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. چلیں بہرحال یقینی طور پر ہم ضرور اس کو بھی گوگل کریں گے، بالکل گوگل کریں گے. اور میں تو کہا کہ جو اچھے کام ہیں وہ یقیناً جو تحریک انصاف کے کھاتے کے اچھے کام ہیں وہ ان کے وہ کھاتے بھی میں ہمیں جانے کرنا چاہیے. چاہیے. اچھا سلیم صاحب، یہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف یہ ججز پہ کیوں عدم اعتماد کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ اس پوائنٹ پہ وہ دونوں متحد ہو جاتے ہیں؟ آپ دونوں یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پوری عوام جو ہے وہ متفق ہو جائے کہ ہاں بھائی فیصلے صحیح آ رہے ہیں. جی، آپ کے سامنے ای وی ایم مشین کو ہٹانے والے کون تھے؟ یہی ساری جماعتیں تھیں جو حکومت میں بیٹھی ہوں، جو حکومت سے باہر ہیں، سب نے مل کے ای وی ایم مشین کو ہٹایا کیونکہ وہ ایک متنازع جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایماندارانہ الیکشن ہوتے. اسی طرح اگر آپ اب پاکستان کے ملکی قوانین اور پاکستان کا آئین کمپیوٹر کے اندر سلیم صاحب قطع کلامی کی معذرت، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں آپ کی بات بالکل مکمل کروں گی. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے سلیم صاحب کی جو بات تھی وہ منقطع ہو گئی تھی. سلیم صاحب سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا، بتائیے کیا کہتے ہیں؟ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ اپنے ملک کے تمام قوانین کمپیوٹر میں فیڈ کر دیں، تمام پورا آئین کمپیوٹر میں فیڈ کرتے ہیں اور وہ سافٹ ویئر فیڈ کرتے ہیں. کمپیوٹر میں ہر کوئی اپنے اپنے دلائل ڈالے، کمپیوٹر آپ کو فیصلہ کر کے دے دے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر ہمیں ججز کے اوپر اتنے ہی اختلافات ہیں تو، جبکہ جو اب جب ججز اٹھے تو ان کو ہوش آیا کہ ہم جو ہے نا ججز کے اوپر دباؤ ڈالیں تاکہ ججز جو ہے وہ حق و انصاف کا فیصلہ نہ کر سکے. اور پی ٹی آئی کے آپ کو سامنے ہے کہ ظلم کا شکار ہوتی ہوئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے پی ٹی آئی کا سمبل چھینا، 17C کی شق نمبر 2 کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے سمبل چھینا پی ٹی آئی کا. اور اس میں ایک اور بھی وضاحت نہیں کی انہوں نے اپنے فیصلے میں کہ پی ٹی آئی سے سمبل ہم نے چھینا، بیسٹ پارٹی وہ موجود ہے، وہ مختلف نشانات کے تحت جو وہ الیکشن لڑ سکتی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اسی فیصلے کے اندر میں اس چیز کی وضاحت کر دیتے کہ بھئی مختلف نشانات کے یہ لڑ سکتے ہیں. اور یہی چیف جسٹس آف تھے جن کے دور کے اندر میں وہ اے این پی کو جو ہے وہ 20,000 پہ فائن کر کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نظر انداز کیا گیا اور پی ٹی آئی کے اوپر جو پورا کا پورا سمبل چھین لیا گیا. اور کسی اور پارٹی کے پاس ایک رتی بھر کا بھی ثبوت نہیں تھا سوائے پی ٹی آئی کے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروایا ہے. باقی کسی اور پارٹی کے پاس تو ثبوت بھی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی نشانہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو بنایا گیا. اور اس طرح کے فیصلے جب چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے تو آپ بتائیں کہ کس طریقے سے قوم کو فیصلوں پہ اعتبار آئے گا. اگر آپ 80% عوام کو آپ دیکھیں گے تو وہ یہی کہے گی کہ ہمیں ایسا چیف جسٹس نہیں چاہیے. کامران اختر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. کامران اختر صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بتایا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکومت ہمیں تحفظ نہیں دے سکتی تو ہمیں اسلحہ رکھنے کی اجازت دے دے اور دفاع کرنے کا حق دے دے، اس کی اجازت دے دے. تو کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ تو پھر باقی یہ پولیس اور دیگر یہ سیکیورٹی اداروں کی کیا ضرورت رہ جاتی؟ ہر شخص اپنے پاس گن رکھے اور اگر اس کے ساتھ کوئی بھی مسہیپ ہو تو وہ تو اڑا دے گا اگلے والے کو. یہ حل ہے مسائل کا؟
تو آپ یہ دیکھیے نا, آپ ہی بتا دیجئے کہ کیا حل ہے. پچھلے 15 سالوں سے, پچھلے 15 برسوں سے, جس میں 5 سال وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ کلی طور پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہی ہے, اور 16واں سال یہ چل رہا ہے, جاری ہے. اس میں جو ہے وہ کرائم ریشو جو ہے, جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں, ڈکیتیوں کی وارداتیں, اغوا برائے تاوان کی وارداتیں, کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کی وارداتیں, کچے کے ڈاکو کس قدر اور کس طرح سے جو ہے وہ بوانگ دہل جو ہے وہ اعلانات کر رہے ہوتے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ للکار رہے ہوتے ہیں. تو کہاں ہے گورنمنٹ, کہاں ہے؟ تو سندھ گورنمنٹ اگر کہیں نظر آ رہی ہے تو کیا مطلب اس کے بعد میں, ان ساری چیزوں کے بعد میں کیا سندھ گورنمنٹ سر جی آپ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں نا, آپ اٹھائیں نا سوال. شہریوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. آپ کا مطلب یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی فارم, سندھ گورنمنٹ نے تو پولیس پہ جن لوگوں کو بھرتی کیا ان کا تعلق گینگ وار سے تھا. ہزاروں کی تعداد میں گینگ وار کے لوگ جو ہے وہ پولیس میں شامل کیے گئے. انٹیریئر سندھ میں اگر آپ یہ دیکھیں, انٹیریئر سندھ میں جو کچے کے ڈاکو آپ کہہ رہی ہیں, یہ اس میں اکثریت پولیس والوں کی ہے. پچھلے دن ایک واقعہ ہوا, وہ بابل بھائیو, اب وہ جو ہے وہ اسلحہ منگا رہے ہیں. وہ ہزاروں کی تعداد میں جو غیر ممنوع اسلحہ ہے اس کے جو ہے وہ ہزارہا بلٹ جو ہے وہ منگوا رہے ہیں. سرکاری تحویل میں پولیس موبائل جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ تو پھر کیا کراچی کے شہریوں کو, کراچی سمیت سندھ بھر کے شہریوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے, لاوارث چھوڑ دیا جائے؟ تو اس میں کوئی جرم ہے؟ آپ یہ بتائیے, یہ کوئی جرم ہے؟ اسلحہ لائسنس اگر ان کو جاری کر دیے جائیں شہریوں کو, تاکہ یہ جو ڈکیت, ڈاکو, چور, ڈکار, رازن اور یہ کچے پکے کے ڈاکو جو ہیں, تو اس سے اگر پولیس نہیں کرتی, ریاست اگر کوئی ایکشن نہیں کرتی, بارہا احتجاج کرنے کے باوجود, بارہا جو ہے وہ اپیلیں کرنے کے باوجود, گزارشات کرنے کے باوجود, احتجاج کرنے کے باوجود, ہر فورم پر کون سا ایسا فورم ہے کہ جہاں پر اس مسئلے کو اہم اور مسئلے کو نہیں اٹھایا؟ کامران اختر صاحب, جو بعد میں میرے خیال سے یہی واحد راستہ, واحد حل یہی رہ جاتا ہے کہ تمام پر قتل عام کے بعد, تعلیمی قتل عام کے بعد, معاشی قتل عام کے بعد, اب یہ قتل عام رہ گیا ہے بنیادی ضروریات کا قتل عام کے بعد, اب یہ قتل عام رہ گیا جو نوجوان رہ گئے بدقسمتی سے کہہ لیجیے, بدقسمتی سے جو نوجوان رہ گئے ان کو اس طرح سے اس چیز کرائیں کہ یہ جو چور اور ڈاکو ہیں, یہ جو گروہ ہیں, جو یہ کہہ لیں کہ اسپیشل فرمائشوں پر جو ہے وہ بلوائے جا رہے ہیں, تو ان کے حوالے شہریوں کو, نوجوانوں کو, کامران صاحب کو, اعلیٰ تعلیم یافتہ بچوں کو ان کے حوالے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ جو ہے ان کو مارتے رہیں. کامران صاحب, اس طرح جو ابھی جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے کرپشن کا اور جو یہاں پر صورتحال کا, تو اگر یہ لائسنس کا اجرا اتنا عام کر دیا جائے تو یہ چور, ڈاکو یا یہ ڈکیت بھی تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر تو آج وہ ڈکیت جو کہ کرائے کی بندوق لے کے آ رہے ہیں وہ لائسنس والی بندوق لے کے آئیں گے. سنیے تو صحیح, آج ڈکیت کے پاس اسلحہ ہے اور جو عام شریف شہری ہے وہ جو ہے وہ اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے. اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے, تو بھائی اسلحہ کہاں سے رہا ہے, کون فراہم کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے شہزاد صاحب کہ گورنمنٹ کا میں شامل خود اگر کوئی یہ رکن بولے کہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ ہمیں پتہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے کامران بھائی کو؟ میں بتاؤں گا کہ اس کا دوسرا بڑا آسان سا حل یہ ہے کہ سب سے اسلحہ لے لیا جائے, سب سے اسلحہ لے لیا جائے. اور ایسا ہوا, یہ بھی ایسا ہوا جب معین حیدر یہاں گورنر بنائے گئے تھے, صحیح, انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ سر عام پھانسی دی جائے گی جس کے پاس سے اسلحہ کا. ہم نے دیکھا بوریاں بھر بھر کے نالوں کے اندر سے اسلحہ نکلا, گٹر کے اندر سے اسلحہ نکلا, لیکن کسی کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں تھا. تو ہم دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں کہ اسلحہ کا لائسنس دیا جائے؟ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ تمام کراچی میں کسی کے پاس سے اگر چھوٹی سی پسٹل بھی نکلی تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا. تو جب اسلحہ نہیں ہوگا تو ڈنڈوں سے, کامران بھائی, ہم اور آپ لڑنا بہت بہترین جانتے ہیں. کسی کا سر پھوڑ کے مارا جان سے نہیں مار سکیں گے, لیکن اچھا سولوشن دیا. جی سلیم صاحب, ایک اور چیز بھی ہے نا, آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اسلحہ
MNAs, MPAs, یہ گورنرز، یہ وزیر اعظم صاحبان اور یہ جو لوگ عہدوں پہ موجود ہیں ان سب کی سیکورٹی کے لیے اسلحہ بردار موجود ہے. مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہیں MNA ہیں، ان کے پاس مسلح گارڈز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب مگر جب اگر ان سب سے اسلحہ لے لیا جائے، یہ جتنے بھی ہمارے پروٹوکول کے اسلحہ لے کے گھوم رہے ہیں، تو وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی سوچیں گے اور لوگوں کے لیے بھی سوچیں گے. اس پر یہ لوگ اپنی جانیں محفوظ ہیں تو یہ لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے کچھ سوچ نہیں رہے. ہمارے بچے منشیات میں مر رہے ہیں، ہمارے بچے اسلحہ سے مر رہے ہیں، تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وقت اب بالکل مختصر رہ گیا ہے. ون لائنر میں آپ سے لوں گی. کامران صاحب، آپ اتفاق کریں گے ہمارے دونوں پینل کے جو حضرات ہیں ان کی بات سے؟ دیکھیے، بالکل ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ ناممکن ہے. اس ملک میں ناممکن ہے. میں وہ واحد آدمی ہوں کہ جس نے پروٹوکول کے خلاف 50 سپاہی جو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پبلک کی نشانہ بنتی رہے. جب یہ بڑے نشانہ بنیں گے تو ہی مسئلے کا حل نکلے گا. بہت شکریہ ایڈوکیٹ کامران اختر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ سید شہزاد اختر صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. سلیم سچوانی صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین، ملکی سیاست میں ہوائیں رخ تبدیل کر رہی ہیں، لیکن اہم یہ ہے کہ عوام کے لیے کیا ریلیف ہے. کوئی ریلیف ہے بھی یا تکلیف کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن ترجیح عوام ہونی چاہیے، تبھی بہتری کی کچھ امید ہو سکتی ہے. سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.